السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، آج ہم نورانی قاعدے کی آخری تختی شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس سیکھنے والے عمل کو جاری و ساری رکھے اور اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو ہم سیکھ چکے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ذہن نشین کروائے اور ہمارے اس عمل کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم زبر جا، زا زبر الف مد زا، جزا، حمزہ دو زبر ان، جزاء۔ اس مد کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے، یعنی کہ جزاء۔ حمزہ کے اوپر تنوین آ رہی ہے لیکن میں یہاں پہ غنہ نہیں کر رہی، آپ نے بتانا ہے میں نے یہاں پہ غنہ کیوں نہیں کیا۔ حمزہ زبر لام ال، میم زبر ما، الما، لام کھڑی زبر مد لا، الملا۔ حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، ایکا، تا پیش تو، ایکا تو، الملائکۃ۔ بڑی مد کو 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کریں گے، الملائکۃ، اور وقف کی صورت میں گول تا کو ہاتھ سے بدل دیں گے، الملائکہ۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر الف مد نا، انا۔ نون مشدد بھی ہے اور مد بھی آ رہی ہے، تو اس کو سختی کے ساتھ اور غنہ کرتے ہوئے ادا کریں گے، انا۔ اس چھوٹی مد کو 3 الف کے برابر ہم لمبا کریں گے، انا۔ حمزہ زبر این اع، طوا زبر یا طوی، اعطوی، نون زبر الف نا، اعطینا۔ یہاں پہ یا آ رہی ہے، یہ کون سی یا ہے؟ یا مدہ ہے یا یا لین ہے؟ اور یہ الف کا بھی بتانا ہے کہ یہاں پہ یہ الف کون سا آ رہا ہے۔ حمزہ زیر ای، لام زبر یا لئی، الی، نون زبر الف مد نا، الینا۔ اس مد کو ہم کتنا کھینچیں گے آپ نے بتانا ہے۔ حمزہ زیر ای، یا زبر الف یا، ایا، با زبر با، ایابا، ہا پیش میم ہم، ایابہم۔ یہاں پہ یہ سرکل آ رہا ہے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے۔ ہم جب یہ ساکن حرف آخر میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے وقف کی صورت میں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو جیسے لکھا ہوا ویسے ہی ادا کریں گے، ایابہم۔ وقف کی صورت میں ہم اس کو پورا ہی پڑھیں گے۔ خوا زبر یا خی، را دو زبر یا رین، یا زبر یا، خیرین۔ یہ جو را کے بعد الف آ رہا ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں آئے گا، را زبر را، خیرین یا را، ہا ساکن، خیرین یا را، خیرین یا را۔ شین زبر را شر، را دو زبر یا رین، یا زبر یا، شرین یا، شرین یا، را زبر را، شرین یا را، ہا ساکن، شرین یا را، شرین یا را۔ آج کا ہمارا سبق کتنا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔